آپ کا پیار اور محبت اور ہمدردی کا سپاسنامہ سن کر میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھائیو، میں جو آج سندھ آیا ہوں، سید صاحب نے جو سپاسنامے میں جو موجودہ حکومت کے مظالم، زیادتیاں اور ظلم جو بیان کیے، میں نے غور سے سنے، اور یہ زیادتی اور یہ ظلم یہ ہمارے سب جو دیگر وہ صوبوں والے تھے، صوبہ سرحد اور بلوچستان، اس پر بھی یہ جو آپ پر ہوا جو وہی ہم پر بھی ہوا، اور میں اس لیے یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ ہم یہ 3 صوبے جو مظلوم ہیں، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان، ہم آپس میں بیٹھ کر ہم ایک ایسا راستہ تلاش کریں جس کے ذریعے سے ہم ان مظالم اور ان زیادتی خوروں کے پنجوں سے ہم آزاد ہو جائیں۔ بھائیو، 1983 کی بات ہے۔ 1983 میں پشاور میں MRD کا جلسہ تھا۔ میں جو ہوں، میں تو خدمتگار، میں سیاست میں نہیں، اور پاکستان کی سیاست بھی عجیب سیاست، تو اس میں جب وہ کام فیصلہ ہوا تو ہم سندھی بھائی، ہم بلوچ بھائی اور ہم صوبہ سرحد کے بھائی، ہم بیٹھ گئے اور میں نے ان کو کہا کہ یہ پاکستان جو ہے، اس میں جو ہمارا مستقبل وہ تاریخ ہے، مجھے تو کوئی روشنی نظر نہیں آتی، اور میں نے کہا کہ یہ بہتر ہوگا کہ جو ہم 3 ریاستیں جو مظلوم ہے، یہ آپس میں بیٹھ کر اپنے مستقبل کے لیے کوئی فیصلہ کرے، تو یہ نہ کرے، میری بات سنیں۔ درمیان میں یہ ہوا کہ ہمارے سندھ کے اور اسی طرح بلوچستان کے اور ہمارے بھی چند بڑے لوگ جو تھے وہ یورپ میں تھے، تو فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ جب یہ لوگ آ جائیں تو پھر ہم 3 صوبے اکٹھے ہوں گے اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ اس دوران پھر ہمیں پاکستان کی حکومت نے گرفتار کر لیا، اور بات یہ تھی کہ وہ بات آپ تک اس لیے نہیں پہنچی کہ آپ دیکھیں، تمام اخبارات آپ دیکھیں، وہ پنجاب کی ہے، حکومت بھی پنجاب کی ہے،
تو وہ ایسی بات نہیں چھاپتے جس میں کہ پنجاب کی حکومت یا پنجاب کے لوگوں کو تھوڑا بہت بھی نقصان ہو، تو وہ اس سے اور ہم لوگوں کو خبر نہیں کر سکے، اور پھر ہمیں گرفتار کیا گیا، اور جب پھر چھوڑا تو پھر کہا کہ ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے میں نہیں جا سکتے۔ کچھ تھوڑی سی روشنی جو پاکستان میں پیدا ہو گئی ہمارے لوگوں کے لیے، تو میں اب آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سندھی بھائیوں، میں آیا آپ سے جو آپ کا اور ہمارا جو ایک اعلان نامہ ہوا تھا، جو ایک فیصلہ ہوا، اس کے بارے میں آیا کہ ابھی ہم آپس میں بیٹھے ہیں اور موجودہ حالات کو دیکھ کر اس کے مطابق ایک فیصلہ کریں، اور فیصلہ صرف فیصلہ نہیں بلکہ کام شروع کریں۔ یہ تو میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے صدر صاحب تو فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو جلسے MRD کے ہوا کرتے ہیں، اس میں بہت لوگ تماشبین ہوتے ہیں، لیکن میں جو چند دن ہوئے کراچی میں آیا اور میں نے وہاں کراچی کے لوگوں کو دیکھا، ان کی، میں تو ایک فقیر آدمی ہوں، خدمتگار آدمی ہوں، لیکن یہ آپ کی محبت تھی، وہ جو آپ کا جلوس میں نے دیکھا، اور پھر آج آیا راستے میں نے آپ لوگوں کی جذبات دیکھے، تو میں حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں، صدر صاحب، کہ جو میں نے آج دیکھا، جو جذبہ دیکھا، جو محبت دیکھی، جو بے چینی دیکھی، اور جو لوگ دیکھے، ابھی آپ دیکھیں، یہ آپ جلسے کو دیکھیں، یہ کتنا بڑا جلسہ، اس کے اکثر لوگ راستے میں مجھے ملے، اور میں نے جو ان کی محبت دیکھی، اس کا جذبہ، ان کی بے قراری، تو میں سر صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ کے ہاں اگر کوئی رپورٹ دے تو اس میں مجھے بہت کہیں اگر تھوڑے سے لوگ تماشبین ہوں گے تو ہوں گے، ورنہ یہ تمام لوگ جو یہاں جمع ہو گئے ایک مقصد اور ایک جذبے اور ایک ہمت اور ایک کام کے لیے جمع ہو گئے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو میں سن میں دیکھ رہا ہوں، یہی جو میں دیکھتا ہوں، یہی لوگ اگر ان کو تربیت دی جائے، ان کو منظم کیا جائے،
جو ہمارے مقاصد ہیں وہ سمجھایا جائے. تو میں کہتا ہوں یہی لوگ جو ہے یہی جو مظلوم جو 3 صوبے ہیں اس کے لیے یہ جو ہمارا حق ہے وہ یہی لوگ جیت سکتے ہیں. فرنٹیئر کوئی ضرورت نہیں, بلوچستان کی کوئی ضرورت نہیں. یہی چیز جو جن کو میں دیکھ رہا ہوں یہی, اور جن کا جذبہ میں نے دیکھا, جس کی محبت میں نے دیکھی, جس کا اخلاص میں نے دیکھا اور دیکھا کہ یہ اپنے ملک کی ہر قسم قربانی کے لیے تیار. تو یہ لوگ یہ سنجی بھائی, میں کہتا ہوں کہ ان 3 اصولوں کو جو ہمارے حق ہیں, جو پنجاب کے سرمایہ پنجاب کی فوج اور جاگیردار نے غصب کیے ہوئے ہیں, یہی لوگ مجھے امید ہے کہ ہمارے وہ تمام حق جو ہیں وہ ان لوگوں سے لے سکتے ہیں. یہ تو ایک بات تھی. ہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, وہی ہے میں آپ لوگوں کو بھی عرض کروں گا اور پھر بلوچستان کو جانے والا ہوں ان کو بھی کہوں گا, اور میں اپنے صوبے میں ہمیشہ جو بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ بابا یہ قوم جو ہے یہ جو ہے سیاست سے, کیونکہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ تو سیاست نہیں. سیاست میں کبھی آپ نے دیکھا کہ فائرنگ سیاست میں بھی ہوا کرتے ہیں. یہ یہاں کی سیاست جو ہے یا جماعت اسلامی جو وہاں پر ان پناہ گزین جو ہمارے بھائی ان کو وہ ورغلا کر ہمارے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں, یہ سیاست ہے, یہ تو بدمعاشی ہے. اس لیے میرا عقیدہ خدمت کا, میں وہاں بھی کہتا ہوں آپ لوگوں بھی کہتا ہوں کہ اگر چند لوگ ہم نے بے غیر دیانتدار ایماندار اور اپنے قوم اور ملک کے فدائی ہم نے چند لوگ پیدا کیے اور خدمت کے لیے, اور پھر یہی کہتا ہوں کہ وہ ایسے لوگ جو خدمت کے لیے پیدا ہو جائیں اور پھر وہ ہمارے ان دیہاتوں میں جائے, جو جذبہ جو چیز آج دیہات میں پیدا ہو گئی ہے وہ تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. جائیں اور لوگوں کو منظم کرے, ان کو سمجھائیں اپنا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے, غرض کیا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, ان کو منظم کرے. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا حق کا نہیں سکتا. اور دوسری بات میں جو آپ کو سناؤں کہ پاکستان کہاں ہے, وہ جناح صاحب کا جو پاکستان تھا وہ تو پنجابی میں اس نے وہ جو ملک مسلمانوں کے لیے بنایا, پنجابی میں وہ پاکستان بھی ختم کیا, اور وہ ملک جو
اس نے مسلمانوں کے لیے بنایا تھا، چورنجا فیصدی لوگ زبردستی اصول سے نکال دیے۔ آج جو ہے جناح صاحب کا نام وہ پاکستان ہے اور جناح صاحب کا نام وہ ملک۔ یہ آپ جو پاکستان دیکھتے ہیں، یہ پاکستان، یہ تو بابا پنجاب کے سرمایہ دار، پنجاب کے جاگیردار اور پنجاب کی فوج کی پاکستان ہے، زور سے ہمارے سر پر بیٹھی، زور سے۔ پاکستان تو نہیں، انہوں نے ختم کس نے کیا؟ ان پنجاب کے سرمایہ دار نے، جاگیردار۔ آپ کہیں گے کہ کیسے ختم کیا؟ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کو بتاؤں کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان تو انگریز نے پنجاب کے سرمایہ دار اور جاگیردار اور فوج کے لیے بنایا تھا۔ یہ لوگ مرکزی اسمبلی جو تھی اس کی الیکشن نہیں کیا کرتے تھے، اور صوبوں کے الیکشن بھی جو کیا کرتے تھے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ یحییٰ خان ایک پٹھان جرنیل تھا، وہ جب 1970 میں وہ صدر ہوا تو اس نے حکم کیا کہ تو جمہوری ملک ہے، الیکشن کراؤ۔ الیکشن ہوئے، الیکشن بنگالی جیت گیا۔ اور اعلان بھی ہوا، وزیر اعظم صدر صاحب نے اعلان کیا کہ الیکشن بنگال جیت گئے ہیں اور پاکستان کا وزیر اعظم جو ہوگا وہ شیخ مجیب الرحمان ہوگا۔ بٹلو صاحب نے جب یہ سنا تو اس فوج کی ایما سے اور پنجاب کے سرمایہ دار اور جاگیردار کے ذریعے سے اس نے بھی ایک آواز لگائی۔ اس نے آواز لگایا کہ مشرق میں وہ جیت گیا اور مغرب میں میں جیت گیا، اور یہ آواز اس کا جھوٹا تھا۔ مشرق میں، او بابا میری بات سنو، مشرق میں تو وہ جیت گئے تو شیخ صاحب نے اعلان کیا کہ یہ جو الیکشن ہوا یہ مشرق اور مغرب پر نہیں ہوا، یہ تو پاکستان پر ہوا، اور پاکستان میں الیکشن میں نہیں جیتا۔ تو یہ لوگ گئے وہاں، دوسرا وہ جو ہے وہ پنجابی کب وہ جب وہاں گئے تو مجھے یہ ولی نے بتایا کہ بابا اخیر دنوں میں شیخ صاحب کے پاس گیا، بنگالیوں کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے، ان کے پاس گیا اور جب ان کے پاس پہنچا تو وہ اٹھے، مجھے ملے، اس کے آنکھوں میں آنسو آئے اور مجھے کہا کہ ولی خان تم لوگ جاؤ اپنے ملک میں جاؤ، ہماری قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا کہ تمہاری قسمت کا کیا فیصلہ ہوا؟ تو کہا کہ اس نے کہا کہ رات کو 5 پنجابی جرنیل وہ صدر صاحب کے ہاں گئے اور اس کو کہا کہ پاکستان میں حکومت ہو، اختیار ہو، جو کچھ ہو وہ پنجابی کو،
تو اس نے کہا کہ صدر نے کہا کہ تو جمہوری ملک ہے، یہ تو بنگالی جیت گیا ہے. کہا کہ بنگالی تمہیں 3 دن میں بندوق کے نعرے سے ٹھیک کر سکتا. تو آپ نے دیکھا 22 لاکھ وہ تو چھوڑ دو، 22 لاکھ بنگالی کو ان لوگوں نے مارا. یہ جو آپ اپنے آپ کو اسلام کے ٹھیکیدار کہتے اور ملک میں جو سلوک کیا مردوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ، وہ تو مجھے شرم آتی ہے جو کچھ انہوں نے کیا کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. اور یہ کون ہے؟ یہ اسلام کے ٹھیکیدار. تو بھائیو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ جناح صاحب کا پاکستان، وہ جناح صاحب کا ملک، وہ تو پنجابی کی فوج میں سرمایہ اور جاگیردار نے وہ تو ختم کر دیا ہے. اب یہ جو آپ سنتے ہیں پاکستان کا یہ نام سنتے ہیں، تو یہ پاکستان جو ہے، یہ آپ نے بھی بات سنیں، یہ پاکستان پنجابی سرمایہ دار، جاگیردار اور فوج کی ہے. سمجھ گئے؟ تو اب مجھے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ ہمارے بڑے بڑے سیاستدان جو وہ یہ تو حقیقت ہے، یہ حقیقت جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے، یہ صرف میں کہتا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے میں یہی جو ہماری جو حکومت ہے، اور اس لیے آپ کو خبر کرنے کے لیے بھی آیا ہوں، میں نے جو ہماری حکومت ہے اس کو کہا کہ یہ پاکستان، یہ تو تمہارا پنجابیوں کا پاکستان ہے، فوج کا پاکستان ہے، یہ تو جناح صاحب کا پاکستان نہیں. یہ پاکستان ہم یہ 3 مظلوم صوبے جو ہیں، ہم یہ پاکستان نہیں مانتے. میں نے بھائیو آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے جو اس کو کہا کہ یہ پاکستان جو ہے، یہ تو پنجابی کا اور پنجابی سرمایہ دار کا اور فوج کا اور جاگیردار کا پاکستان ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. آپ سے پوچھ رہا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جو نہیں مانتے وہ ہاتھ اٹھائے. شور جذبن جو اظہار تھی چکو ہانے ویرو دوستو ہانے ویرو پاکستان ہے ان جے گروہ کے خبر پہ جی وئی ہانے ویرو
دوستو بیٹھ رہو بیٹھ رہو بیٹھ رہو بیٹھ رہو دوستو پاکستان خلاف ووٹ کاسٹ تھی رو ہانے بیٹھ رہو پاکستان خلاف ووٹ کاسٹ تھی رو ہانے بیٹھ رہو بس دوستو پاکستان کے خلاف ووٹ کاسٹ تھی رو ہانے بیٹھ رہو ہم آپ پہلے عزم انٹرس پہ جو اظہار میری بات سنو بھائی، بات سنو. دوستو تو میں نے حکومت کو کہا، میں نے اس حکومت کو کہا کہ یہ پاکستان جو ہے اس کو تو ہم نہیں مانتے. یہ پاکستان جنا کا پاکستان نہیں، وہ تو آپ لوگوں نے ختم کر دیا. پاکستان تو یہاں ہے نہیں. یہ پاکستان وہ پنجاب کے سرمایدار جاگیردار اور فوج کے پاکستان، اس کو ہم نہیں مانتے. اور اس کو کہا کہ تم اگر نیا پاکستان تم اگر پاکستان ہمارے ساتھ بناتے ہو تو ہم ایسا ایک پاکستان آپ کے ساتھ بنانے کے لیے تیار ہیں کہ وہ پاکستان جو ہم یہ تین مظلوم صوبے ہیں، وہ صوبہ سرحد اور صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان، ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہماری مرضی کے مطابق تم پاکستان کا آئین بناؤ. ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ جو دولت اور جو کارخانے اور جو چیز جو آپ نے ہم سے چھینی ہوئی وہ سب چیزیں جو ہے وہ ہم نے جو مظلوم تین صوبے ہیں ہم لوگوں کو واپس دو گے. اگر تم ہماری ان شرائط کو منظور کرتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کے پاکستان بناتے ہیں. اور اگر یہ تم منظور نہیں کرتے تو پھر تم اپنا کام کرو گے اور ہم اپنا کام کریں گے. تو ابھی دیکھیں، ابھی میں جو آیا یہاں آپ کے پاس آیا تو اسی صلاح اور اسی مشورے کے لیے آیا کہ جو میں نے ان کو کہا ہے یہ آپ لوگوں کو بھی منظور ہے یا منظور نہیں. اس لیے آیا آپ لوگوں کے جو سید صاحب ہیں، ممتاز صاحب ہیں اور صاحب ہیں، ان سے بیٹھ کر صلاح اور مشورہ کریں. کافی ہے کوته د لاس اړیږي ته چې تاسو سره مونږ کله کولاړو بابا مونږ پښتانه تاسو سره ولاړو کله ادا خاموش اتا ووٹ نہیں چلیو مونږ ټول تاسو سره ہم لوگ جو ہیں صوبہ صدر ہم آپ کے ساتھ دوستو خاموش پانیازی عمران ماں کے کچھ بدو مونږ تاسو لپاره یو د مقصد مې مدد کا وعدہ دیا اس سے ہم زیادہ چاہیے نہیں. تاسو مظلومان آپ بھی مظلوم ہم بھی مظلوم.
ابھی میں بلوچستان جاؤں گا، وہ بھی مظلوم، ہم یہ تینوں مظلوم بیٹھ کر یہ اپنا حق جو ہے اس کے لیے ہم جدوجہد کریں. ٹھیک، آپ ابھی اگر میری باتوں کو بعض لوگ نہیں سمجھے تو میں وہ ممتاز صاحب سے خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اپنی زبان میں ان کو سمجھا دیں. اور میں